بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ ہے آج کا کہ زانیہ کو زنا کرتے دیکھا پھر اسے نکاح کرنے کا کیا حکم ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے نکاح متعہ کیا ہے، باطل ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ تو پہلے مسئلے کی عبارت ہے وَكَذَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَن يَطَأَّهَا قَبْلَ أَن يَسْتَبْرَأَهَا عِندَهُمَا۔ اور جب دیکھا کسی عورت کو کہ وہ زنا کرتی ہے، فَتَزَوَّجَهَا پھر اس سے نکاح کر لیا، تو حلال ہے اس کے لیے کہ وطی کرے اس سے، اس کا استبراء رحم سے پہلے شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد لا احب له ان يطأها ما لم يستبرأها، اور محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں پسند کرتا اس کے لیے کہ وہ اس سے وطی کرے اس کے استبراء رحم کروانے سے پہلے۔ والمعنی ما ذکرنا، اور دلیل وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے۔ اور اس کے آگے کی عبارت ہے اگلے مسئلے کی وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَ أَن يَقُولَ لِامْرَأَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةٍ بِكَذَا مِنَ الْمَالِ۔ اور نکاح متعہ باطل ہے وہ یہ کہ کہے کسی عورت سے کہ میں تجھ سے اتنی مدت اتنے مال کے بدلے نفع اٹھاؤں گا۔ وقال مالک هو جائز لأنه كان مباحا فيبقي لا يظهر ناسخة، اور مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس لیے کہ وہ حلال تھا، جائز تھا، مباح تھا، فیبقی تو وہ حلال ہی رہے گا اس سے پہلے کہ کوئی ناسخ ظاہر ہو جائے۔ قلنا ثبت النسخ باجماع الصحابتی، ہم نے کہا کہ نسخ ثابت ہو گیا ہے اجماع صحابہ سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ صح رجوعہ الی قولہم فتقرر الاجماع، ان کا رجوع ثابت ہے اجماع صحابہ کی طرف، تو اجماع ثابت ہو گیا۔ پہلے مسئلے کی تشریح ہے کہ ایک عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا پھر اس سے نکاح کر لیا، تو شیخین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رحمہم اللہ کے نزدیک استبراء سے پہلے ہی وطی کرنا حلال ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بغیر استبراء کے وطی کرنا میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ فریقین کے دلیلیں وہی ہیں جن کا ذکر اس مسئلے میں پہلے ہو چکا ہے۔ اور دوسرے مسئلے کی تشریح ہے کہ متعہ کسی عورت سے التمتع بکی کذا مدتن بکذا من المال کہنا ہے، یعنی مقررہ مال کے بدلے معینہ مدت تک نفع اٹھانا۔ تمام ائمہ متعہ کی حرمت کے قائل ہیں، علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، اور صاحب ہدایہ کے بیان کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں متعہ جائز تھا، لیکن تو اس کی اباحت اور اس کا حلال ہونا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ کوئی ناسخ نہ جائے، اور اب ناسخ اب تک آیا نہیں ہے اس لیے مباح رہے گا۔ لیکن صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا ہے کہ متعہ کی حرمت پر صحابہ کا اجماع ہے تو وہ ناسخ بن جائے گا، مگر اس پہ یہ اشکال ہوگا کہ حرمت متعہ جو ہے اس پر صحابہ کے اجماع کو نقل کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اجماع کے زمانے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ متعہ کے جواز کے قائل تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متعہ کو حرام کر دیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنے قول سے رجوع کر لیا اور متعہ کے جائز ہونے کے سلسلے میں اپنے قول سے توبہ کی۔ تو جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی رجوع کر لی تھی تو متعہ کی حرمت پر اجماع ثابت ہو گیا۔ متعہ خیبر سے پہلے حلال تھا، لیکن خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت اور متعۃ النساء کو حرام کر دیا تھا۔
پھر فتح مکہ کے سال یوم اوطاس میں 3 دن کے لیے حلال کیا گیا، پھر چوتھے دن قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اس موقع پر یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ صاحب ہدایہ نے امام مالک کے مذہب کو نقل کرنے میں غلطی کی یا بھول ہو گئی، کیونکہ مالکیہ کی کسی کتاب میں متع کے جواز کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موطا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية من خیبر۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے موطا میں وہی حدیث روایت کرتے ہیں جو ان کا مذہب ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ حدیث جو ہے اس طرح ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعة النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متع سے منع فرمایا، وعن لحوم الحمر الأهلية من خیبر، اور اہلی گدھوں کے گوشت سے بھی منع فرمایا خیبر کے دن۔ تو خیبر سے ہی اس کو حرام کر دیا گیا تھا۔ تو جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اسی حدیث سے مطابقت رکھتے ہیں، اتفاق رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث کو موطا میں جگہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی حرمت متع کے قائل تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إني أحب الهاشمي محمدا